کہ ایک جو فادر آف دا نیشن، فاؤنڈر آف پاکستان، اس کے ساتھ سچ بولنے کی پاداش میں کیا کیا گیا، اسے بھی قید کیا گیا، انہیں بھی جو ہے ہاؤس اریسٹ کیا گیا، کیسے ان کی آواز کو دبایا گیا، کیسے ان کو موت کے منہ میں دھکیلا گیا، اس کو سٹڈیز میں آپ کو سمپلی بتایا جاتا ہے کہ زیارت میں جناب آپ چلے گئے آخری ایام گزارنے کے لیے، زیارت اتنے ٹھنڈے مقام پر ایک ٹی بی کا مریض کیوں جائے گا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، تمہیں غور سے سننا ہے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے اصل مجرم کون ہیں۔ جناب قیوم نظامی اپنی ایک تصنیف یعنی قائد اعظم بطور گورنر جنرل میں لکھتے ہیں کہ 1948 میں قائد اعظم نے ایوب خان کو یہ کہا کہ آپ نے سر عبدالرب نشتر کی معاونت میں، یعنی کہ ایک فوجی نے ان کی معاونت میں کیا کام کرنا ہے، آپ نے جو مہاجرین ہیں ان کو بسانا ہے، فسادات سے بچانا ہے، اور آپ نے ان کو ریلیف دینا ہے۔ تو کچھ عرصہ کے بعد ایک فائل جو ہے وہ قائد اعظم تک آتی ہے سر عبدالرب نشتر صاحب کی طرف سے کہ یہ جو ایوب خان صاحب ہے ان کو فوج سے زیادہ یا اپنی ڈیوٹی سے زیادہ سیاست کا شوق ہے۔ تو اس فائل کے اوپر قائد اعظم لکھتے ہیں کہ میں اس ایوب خان کو جانتا ہوں، اس کو واقعی جو ہے وہ سیاست کا زیادہ شوق ہے اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے۔ تو اس کے لیے قائد اعظم نے باقاعدہ لکھا کہ یہ 1 سال تک کسی کمانڈ پر نہیں رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 1 سال اپنا بیج بھی نہیں لگا سکیں گے۔ تو یہ وہ قائد اعظم نے جو ہے ایک قسم کا ایز اے گورنر جنرل فاؤنڈر آف پاکستان ہونے کے ناطے ایک ایسے شخص کو جس کی مزید ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا اس کے گناہ تھے، تو آپ کے آگے یہ چیزیں تمام آشکارا ہوتی جائیں گی۔ اور اس وقت کے سابق یعنی میجر جنرل سید شاہد محمود نے اپنی سوانح عمری میں یہ لکھا ہے ایک واقعہ کہ علی گڑھ میں جب وہ زیر تعلیم تھے، علی گڑھ میں بڑا ڈسپلن تھا، تو وہاں پر ایک نوجوان جو ہے جس کی بازو سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا جیسے کہ اسے خنجر لگا ہو،